بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ اچھا اب آ جائیے صورتحال پر۔ یہ میں نے آپ سے اس لیے گوش گزار کر دیا کہ آپ لوگ اپنے سوالوں کے جوابات کا انتظار ہی کرتے رہیں گے۔ سوال تو اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی اتحاد بننے والا تھا، بن رہا ہے، اس میں کیا ہم شریک ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا، میرا جواب یہ ہے، میں نے لوگوں سے بھی کہا کہ اگر جی ڈی اے کی طرف سے کوئی پیش رفت ہے تو ظاہر ہے جی ڈی اے کا کراچی میں ووٹ بینک نہیں ہے۔ جی ڈی اے پیر پگارا صاحب کا گروپ ہے، اس میں قوم پرست تنظیمیں ہیں، جی ایس ان تحریک ہے اور دوسرے لوگ ہیں، ان کا ظاہر ہے کراچی میں کوئی اسٹیک بھی نہیں اور کراچی میں ان کا کوئی ووٹ بینک بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی اتحاد، جو مجھے اطلاع ملی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس میں اس اتحاد کو بنانے میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کرنا ظاہر ہے کہ میرے کیونکہ ان سے تعلق رہا ہے، میں ان سے ملتا رہا ہوں، تو اگر ایسی کوئی صورتحال بنی تو ظاہر ہے کہ ہم سیٹوں کے حوالے سے کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں اور بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ رہی وہ چیزیں جو مجھے واٹس ایپ کیے گئے اور کہا گیا کہ پہلے ان سوالوں کے جواب دے دیے جائیں۔ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ سارے کے سارے لوگ وہ لوگ ہیں جن سے ہمیشہ بات کر کے مزہ آتا ہے، کیونکہ آپ لوگ اشاروں کنایوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ آپ لوگ جب کوئی گفتگو کی جاتی ہے تو اس کے نفع نقصان کو آپ پرکھ کر اپنی قوم کے بارے میں کوئی صحیح رائے قائم کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بھیڑ نہیں ہے بلکہ سلیکٹڈ لوگوں کا ایک کنونشن ہے، ایک اجتماع ہے جس میں سارے سلیکٹڈ لوگ بیٹھے، اور وہ لوگ ہیں کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یا کروں گا ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ حالات سے واقف ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو مزہ آتا ہے کہ بات کو سمجھ رہے ہیں اور بات کو آگے ڈسکس کریں گے یا اس کی تحقیق کر کے لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ دیکھیے، ہم یہ تو سنتے چلے آ رہے ہیں کہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے اور دنیا میں جو بھی تبدیلیاں آتی ہیں اس کے اثرات سے جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں وہ متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتے۔ اس کا مقصد ہے کہ بین الاقوامی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں وہ اس ملک پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، اور جب اس ملک میں کوئی فیصلے ہوتے ہیں تو ان فیصلوں کا اثر یہاں بسنے والی تمام قومیتوں پر، چھوٹی بڑی سب پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ہم جن حالات کو دیکھ رہے ہیں اور جن حالات کو ہم سمجھ رہے ہیں اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام کے تمام جو فیصلہ کرنے والی طاقتیں ہیں وہ فوری طور پر یہ فیصلہ کریں کہ اس ملک کو صرف گھسٹتے ہوئے چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں یا اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فیصلہ میں اور آپ کر بھی لیں، میری خواہش ہو سکتی ہے، مجھے اس ملک کی تباہی پر دکھ ہو سکتا ہے، لیکن اس ملک کی تقدیر کے فیصلے میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ ہم تو اپنی کانسٹیٹیوئنسی کے نتائج کے اوپر بھی اختیار نہیں رکھتے، وہ نتائج بھی مقتدر قوتیں پہلے سے بناتی ہیں، اثر انداز ہوتی ہیں نتائج کے اوپر، انجینئرڈ الیکشن ہوتے ہیں۔ مطلب میں تو حیران تھا کہ تاریخ میں شاید یہ میری نگاہ میں پہلا واقعہ تھا کہ آئی ایس پی آر کا چیف اور آئی ایس آئی چیف دونوں بیٹھ کے جوائنٹ پریس کانفرنس کی، اور اس جوائنٹ پریس کانفرنس میں کہا کہ آج کے بعد آرمی کا کوئی سیاست میں کردار نہیں ہوگا۔ اس کا مقصد ہے کہ آپ یہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ سیاست میں کردار رہا ہے، اور اس پریس کانفرنس کے بعد میں نے یہ کہا تھا کہ وہاں سیاسی کردار شاید ختم ہو جائے لیکن کراچی میں سیاسی کردار ختم نہیں ہو رہا۔ میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم سب خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کو $3 ارب جو ہے وہ آئی ایم ایف نے سینکشن کر دی ہے۔ میں نے کہا تھا لوگ $3 ارب لے کر اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں آئندہ انتخابات کے لیے کہ دیکھو پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا، لیکن ہم نے $3 ارب بھیک مانگ کے لے آئے۔ لوگ بھگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں $3 ارب پہ لانے کا۔
لیکن کبھی عوام کو حقائق سے آگاہ نہیں کرتے کہ $3 ارب آج جو آپ نے لیے ہیں، آئندہ اگلے سال 23 میں اسی $23 ارب آپ کو واپس کرنے کہاں سے کریں گے؟ ان $3 ارب سے آپ نے کون سی صنعت لگا لی جو اب سونا اگلے گی، جو آپ $23 ارب اس سے کما کے واپس کر دیں گے؟ آپ نے کون سا ایسا اقدام کر دیا جس سے آپ کی صنعتیں سونا اگلنا شروع کر دیں گی اور ڈالر آنا شروع ہو جائے گا اور آپ یہ $23 ارب دے دیں گے؟ یہ $23 ارب سارا قرضہ واپس کرنے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. یہ $23 ارب قسط ہے، یہ $23 ارب انٹرسٹ ہے، سود ہے جو آپ کو دینا ہے اگلے سال. $3 ارب لے کے بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان کو لوگوں نے سوچا تھا ڈیفالٹ ہو جائے گا، ہم نے بچا لیا. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم نے کبھی، ہم سے مراد اس ملک نے، یہ میرا وطن ہے، ہم نے کبھی کمانا نہیں سیکھا. ہم نے ہمیشہ مانگ کے گزارا کیا. حسادی طور پر لوگوں نے یہاں پر پیسہ لگا دیا. یعنی سب سے پہلے مطلب دکھ ہوتا ہے، قائد لیاقت علی خان کو رشیا سے انویٹیشن آیا اور وہ انویٹیشن امریکن ایمبیسی لے کے پہنچ گئے کہ بھئی یہ انویٹیشن آیا. اس کے بعد ظاہر امریکہ نے ان کو بلایا اور پریزیڈنٹ سے ان کی ملاقات ہفتوں کے بعد ہوئی اور وہ اتنی دن تک ہوٹلوں میں انتظار کرتے رہے، صرف اس لیے انگیج کیا کہ وہاں نہ چلے جائے. ایک آزاد ملک کی حیثیت سے جو آپ سے ملنا چاہتا تھا آپ کو ملنا چاہیے تھا. آپ نے اس کے بعد پہلی مرتبہ امریکہ سے گندم منگا لی. وہ پاکستان جو جرمن کے لڑائی کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب یہ لوگ سنبھلنے کی کوشش کر رہے تھے، جرمن کو پاکستان نے قرضہ دیا تھا، جاپان کو پاکستان نے قرضہ دیا. ہم نے UAE کو کھڑا کیا. لیکن آج کیا ہے؟ آپ کی تمام صلاحیتوں کے باوجود، کیونکہ پاکستان، میں جو بات کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کسی کو ناگوار گزرے، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم غلاموں کی اولاد نہیں ہیں، اس لیے ہمیں غلامی پر دکھ ہوتا ہے. میری سن لی میں کیوں کہتا ہوں کہ ہم غلاموں کی اولاد نہیں ہیں. ہم نے جب بہادر شاہ ظفر سے حکومت لی، اس کے بعد ہم نے آزادی کی اس وقت سے کوشش کی اور اس وقت سے اپنی آزادی کو دوبارہ اور اپنی حکمرانی کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی. لیکن یہاں تو جہاں پاکستان بنا، جس خطے میں پاکستان بنا، اور اس خطے کی بھی وہ قوم جو آج تک اس پاکستان پہ حکمرانی پر قابض ہے، وہ سب کے سب نوکر تھے یا غلام تھے، جس کی وجہ سے انہیں اس ملک کی تباہی اور غلامی کا احساس کبھی نہیں ہوتا. آپ پاکستان بننے کے بعد سے صرف اور صرف باہر کی امداد پر چلتے رہے. آپ نے کبھی پیسہ کمانے کی کوشش نہیں کی. ضیاء الحق، آپ نے افغانستان کی وار کے اندر آپ نے امریکہ کا ساتھ دے کر وہاں سے پیسے وصول کرنا شروع کیا. ان ڈالر کے اوپر پاکستان کی اکانومی کھڑی ہوئی تھی. آپ نے کبھی پیسے خود نہیں کمائے. اس ضیاء الحق کے دور کو آپ نکال دیجئے تو اس کے بعد آپ دوسرا دور اٹھا لیجئے کہ جس میں 9/11 ہوا، اور 9/11 کے بعد پاکستان کے تمام لوگ جو وہاں آباد تھے، اس خوف سے کہ انگریز اب ہمیں ماریں گے اور ہمیں الزام دیں گے کہ ہم مسلمانوں نے 9/11 کیا، اس لیے وہ اپنی جائیدادیں بیچ کر، اپنے تمام اثاثے بیچ کر وہ بھاگ کر پاکستان آئے، جس کی وجہ سے بے پناہ ڈالر یہاں آیا. آپ کی پاکستان کی اکانومی میں نظر آ رہا تھا، اوہو لیکوڈیٹی کے اندر اتنا اضافہ ہو گیا. تم نے کمایا تھوڑی تھا. اس پاکستان کے حکمرانوں نے کون سی پالیسی بنائی جس سے آپ یہ کہیں کہ انہوں نے پیسہ کمایا؟ اس مشرف کے دور میں 9/11 کے بعد پیسہ آنا شروع ہوا. اس کے بعد آرمیٹیج آیا اور اس نے آ کے کہا کہ ہم آپ کو پتھر کے دور میں لے جائیں گے، تو ہمارے ساتھ ہو یا نہیں ہو. یہی ہم نے اخبارات میں پڑھا، یہی ہم نے ٹی وی پہ دیکھا. کیا نتیجہ نکلا؟ آپ نے کہا ہم آپ کے ساتھ. آپ نان نیٹو الائی کے طور پر اس وار اینڈ ٹیرر کا حصہ بنے اور اس میں آپ کو پیسوں کے اندر شیئر ملتا رہا. اس پیسے سے آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی ترقی ہوگی. ہر دور میں کسی نہ کسی ہم جنگ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کہیں جنگ ہو تو کوئی باہر سے ہمارے پاس پیسہ آ جائے. ہم نے کبھی پیسہ کمانے کی کوشش نہیں کی. پیسہ کمانے کا تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ
پیسہ کمانے کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی صنعتیں وہ چیز پروڈیوس کر رہی ہوں کہ جو باہر بھیجی جائے. باہر منڈی تلاش کرنی چاہیے جہاں پر وہ چیزیں فروخت ہو سکے. وہاں سے اس چیزوں کو فروخت کر کے برآمدات کے ذریعے جو ڈالر پاکستان میں آئے گا وہ آپ کی آمد نہیں ہے. آج تک پاکستان کی درآمدات اور برآمدات کے اندر جو ڈفرنس ہے اس کو ہم ختم نہیں کر سکے. ہم 30 روپے کی برآمدات کرتے ہیں اور 70 روپے کی ہم درآمدات کرتے ہیں. ہر مرتبہ آپ کے یہاں سے پیسہ ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہماری اکانومی بہت مضبوط ہو جائے گی. اس ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولنے کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان مستقل قرضوں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے اور پاکستان کے حکمران اور پاکستان کی اشرافیہ بشمول پاکستان کی آرمڈ فورسز جنہیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ ملک قرضوں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے, انہوں نے کوئی سنجیدہ اقدام نہیں کیا. ججز سو موٹو ایکشن لے رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر. اس پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے, $3 ارب کا سینکشن کا وہ ڈول پیٹا ہے کہ بس اب تو پاکستان کے اندر بھارے نیارے ہو جائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ فرٹیلائزر پیدا کرنے کے لیے جو گیس فراہم کر رہے ہیں, وہ گیس اگر آپ ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو فراہم کریں تو آپ فرٹیلائزر باہر سے امپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی گارمنٹس اور آپ کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ اتنی ہوگی کہ جتنا آپ جو اینگرو یوریا کیا کہلاتی ہے فرٹیلائزر وہ خریدنے میں جو پیسے آپ خرچ کریں گے اس سے کئی گنا زیادہ آپ برآمدات کے ذریعے واپس لا سکتے ہیں. لیکن نہیں, آپ وہاں کی گیس بند نہیں کر سکتے. ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ ہو گئی, بند ہو رہی ہے. آپ کی برآمدات سے متعلق جتنی انڈسٹریز ہیں ان کو اس وقت انتہائی درجے کی سپورٹ کی ضرورت تھی. آپ تمام چیزوں کے اندر کٹوتی کر لیتے ہیں. آپ نے کٹوتی کی بھی تو جس سے ملک ترقی کرتا ہے, جس سے قومیں زندہ رہتی ہیں, جس سے قومیں ترقی کرتی ہیں, وہ ہے تعلیم. آپ نے کٹوتی کی بھی تو سالے ایجوکیشن کے اندر کہ بھئی آپ کا 144 کھرب روپے کا بجٹ تھا. اس 144 کھرب روپے کے بجٹ کے اندر ایجوکیشن کے اوپر صرف 88 ارب روپے رکھے, 1% بھی پورا نہیں ہے. اس قوم کو ناخواندہ رکھنے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اگر پڑھ لکھ لوگے تو جو عیاشیاں مچی ہوئی ہیں انہیں آپ سمجھ لیں گے. جو 25-25 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے, بجلی اس کی فری ہے, پیٹرول اس کا فری ہے, ایئر ٹکٹ اس کے فری ہیں, آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ جو پاکستان کی عوام کا خون نچوڑا جا رہا ہے وہ اس اشرافیہ پہ خرچ ہو رہا ہے. جرنیل ہو, ججز ہو, بیوروکریٹ ہو, کسی افسر کی کہیں تعیناتی ہوتی ہے, اس افسر کے بنگلے کی رینوویشن کے اوپر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں, آفیشلی گرانٹ کیا جاتا ہے. 34 کروڑ یونٹ ایک سال کے اندر اس اشرافیہ نے, بیوروکریٹ نے, ججز اور ان لوگوں نے استعمال کیے فری. ان کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ جو 15-20 ہزار روپے گارمنٹ فیکٹری میں کما رہا ہے وہ اپنے بچے کی پڑھائی کروائے, اس کو کپڑے پہنائے, اس کو چولہے کے اوپر کھانا بنا کے دے, کیا کرے وہ؟ اس کا یونٹ فری نہیں ہے. 25-25 لاکھ روپے تنخواہ لینے والوں کے بجلی کے یونٹ بھی فری ہیں, پیٹرول بھی فری ہے, نوکر بھی ان کے پاس موجود ہیں, اور تمام کے تمام جب ان کی پوسٹنگ کسی جگہ پہ ہوتی ہے, وکیل صاحب بیٹھے ہوئے, ججز کی پوسٹنگ ہوتی ہے, کروڑوں روپے جو ہے وہ ان کے گھروں کی رینوویشن کے لیے, وہ کسی پرانے جو فرنیچر چھوڑ کے گیا کوئی جج, اس سیکنڈ ہینڈ فرنیچر کو استعمال نہیں کرے گا. یہ ملک جو غریب ملک ہے, یہ ملک جس کے اندر لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, لوگ اپنے بچوں سمیت نہروں میں چھلانگیں لگا کے خودکشی کر رہے ہیں, لوگ پنکھوں سے ٹنگے ہوئے, آپ کو اخبارات کے اندر ان کی تصویریں چھپ رہی ہوتی ہیں کہ یار بچے کو کھانا نہیں کھلا سکتے تھے, ماں نے اپنے بچے کے ساتھ پنکھے سے لٹک کے خودکشی کر لی. کبھی کسی کو دکھ نہیں ہوتا. ہم خاموش رہتے ہیں. ہم نے کبھی اپنا حق چھیننے کی کوشش نہیں کی. ایجوکیشن کے اوپر صرف 88 ارب. آپ 3 کروڑ کی عوام کراچی کی ہے, ایک ہاسپٹل ہے آپ کا جناح ہاسپٹل, پورے 3 کروڑ کی عوام کے لیے ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے.
آپ کو پتا ہے صحت کے اوپر کتنے پیسے رکھیں؟ 22 ارب روپے وفاق کا جو بجٹ آیا، اٹھا لیجیے آپ، ریکارڈ اٹھا لیجیے، 22 ارب روپے۔ ایجوکیشن اور ہیلتھ دونوں کے پیسے ملا کر بھی 1% پورا نہیں بن رہا، اس لیے کہ 88 ارب وہ تھا اور 22 یہ، 1 ارب 1 خرب 1%، ایجوکیشن اور صحت دونوں پر۔ جب میں علاج اپنا پرائیویٹ ہاسپٹل میں کروا رہا ہوں، جب میں تمہاری ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے، کالج اور یونیورسٹی نہ ہونے کی وجہ سے، اس پورے 3 کروڑ کی عوام کے لیے ایک یونیورسٹی سرکار کی، جہاں پر اس مہاجر نوجوانوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا، وہ میں نے لوگوں سے کہا اور میں نے غلط نہیں کہا کہ وہاں پر تلاشی کے نام پر مہاجر بچوں کے ساتھ صرف زبان کی بنیاد پر جو رویہ رکھا گیا، آپ کو پتا ہے کہ انٹر کرنے کے بعد جو بچہ یونیورسٹی جا رہا ہوتا ہے اس کی مونچھیں نہیں نکلی ہوتی پوری طرح۔ وہ معصوم بچے جب وہاں پہ تلاشی دینے کے بہانے کھڑا کر کے ان کی بے عزتی کی جاتی ہے، تھپڑ مارے جاتے ہیں، دوسرے دن وہ معصوم بچہ اپنی ماں سے آ کے ضد کرتا ہے کہ ماما میں نہیں جاؤں گا یونیورسٹی، مجھے پرائیویٹ یونیورسٹی میں کرا دو۔ لوگ اپنے گھروں کے برتن بیچ کے اقرا یونیورسٹی میں اور پرائیویٹ یونیورسٹی میں لوگوں کو پڑھاتے ہیں۔ جب میں پرائیویٹ یونیورسٹی میں رہا ہوں، جب میرا علاج پرائیویٹ ہاسپٹل میں ہو رہا ہے، جب میں ٹرانسپورٹ تمہاری میسر نہیں ہے، میں پرائیویٹ ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہوں، رکشا ٹیکسی اپنی گاڑی، تو پھر مجھ سے ٹیکس کس بات کا وصول کرتے ہو؟ ٹیکس تو اس لیے لیتے ہو کہ تم مجھے سہولت، بنیادی سہولتیں فراہم کرو گے، ایجوکیشن فراہم کرو گے، آپ مجھے ہیلتھ کی فیسلٹی پرووائڈ کرو گے، آپ مجھے ٹرانسپورٹ کی، کمیونیکیشن کی سہولت فراہم کرو گے۔ کون سی چیز ہے جو میں پرائیویٹ حاصل نہیں کر رہا؟ کون سی چیز ہے جو مجھے گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی نہیں کر رہی؟ ان ساری حقیقتوں کے باوجود ہم خوفزدہ رہتے ہیں، ہمارے اوپر جبر کیا جاتا ہے، ہم پہ جبرن ٹیکس لیا جاتا ہے، ہمارے حقوق غصب کیے جاتے ہیں، ہمارا پہلے تو لسانی بنیادوں پر ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا، ہمارے کوٹے کے ذریعے ہماری قوم کو تباہ کر دیا، میرٹ کا قتل کر کے ہمارے لوگوں کو روزگار سے دور کر دیا، اور اس کے بعد ظلم یہ کہ آپ کے اوپر ٹیکس بھی سب سے زیادہ۔ اس شہر کی چھوٹی سے چھوٹی مارکیٹ جو ہے نا، چھوٹی سے چھوٹی مارکیٹ، یعنی لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ کے بارے میں تو خود وہ جو کون سا رشید ہے جو اس پہ بیٹھتا ہے ٹی وی پہ، ہاں ہارون رشید، اس نے کہا کہ لیاقت آباد کی سپر مارکیٹ پورے لاہور کی صنعتوں سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے، وہ ایک سپر مارکیٹ۔ اور آپ کو اس بات پر بھی حیرت ہوگی کہ ہماری، مطلب میں ماچس بھی خرید رہا ہوں تو اس پہ ٹیکس دے رہا ہوں، فقیر بھی ٹیکس دے رہا ہے، آپ بھی ٹیکس دے رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پورے پنجاب اور سندھ نے مل کے زراعت پہ کتنا ٹیکس دیا؟ آپ کو حیرانگی ہوگی، صرف 4 ارب، پورے سندھ اور پنجاب نے مل کر، دونوں صوبے زراعت سے متعلق ہیں، بلوچستان میں زراعت نہیں ہے، معدنیات ہے، سرحد کے اندر بھی اسی طرح زراعت اس طرح نہیں جس طرح پنجاب میں، سندھ اور پنجاب نے دونوں نے مل کر، دونوں صوبوں نے مل کر، یعنی 56% وہ ہے، اور سندھ کتنے پرسنٹ ہے؟ 35۔ ان دونوں نے مل کے ٹوٹل 4 ارب روپیہ زراعت کے اوپر ٹیکس دیا ہے۔ ہمارا خون نچوڑ لیں اور آپ احتجاج نہ کریں۔ میں یا یہ ظلم نہ کرو میرے ساتھ، یہ جو لوگ ہیں ان کو کہو یار موومنٹ نہیں کرو میرے ساتھ، ظلم نہ کرو۔ مسعود، یہ جو 2 ساتھی باہر آئے ہیں یہ کون سے زون کے ہیں؟ شاہ فیصل زون کے۔ چلو اب تمہارے زونل انچارج سے پوچھیں گے، تم جاؤ۔ اب چلو، مطلب ممکن ہے کہ وہ اس وجہ سے جا رہا ہو کہ خشک باتیں بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یا پسند نہیں آتی۔ میں نے تم سے کہا، آپ لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ حق چھیننا نہیں جانتے۔ اگر کوئی ہمیں ڈراتا دھمکاتا ہم مروب ہو کے اپنے حق سے وڈرا کر لیتے۔ میں نے کئی مرتبہ لطیفہ بھی سنایا تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا خشک ماحول سے نجات ملے، اور لوگوں نے اس کو انجوائے بھی کیا۔
اس کو آپ اس طرح لیجئے کہ کوئی آپ کا حق غصب کر لے تو غاصب اس وقت تک آپ کا حق نہیں دیتا جب تک آپ اس کے خوف سے باہر نہ نکلیں. ایک شخص جو ہے وہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور پوری برتھ پہ لیٹ گیا, اور جب پوری برتھ پہ لیٹ گیا تو دوسرا نے جس نے ٹکٹ لیا تھا وہ بھی آیا. اس نے کہا دیکھ یار میں نے بھی ٹکٹ لیا ہے, تو اٹھ کے بیٹھے گا تو میں بھی اس سیٹ پہ بیٹھ جاؤں گا, پوری برتھ پہ تو لیٹ گیا. تو اس نے اکڑ کے جو ہے نا جواب دیا, اور تو مجھے جانتا نہیں ہے, پنجابی میں, لیکن تمہیں نہیں جانتا نہیں. ڈر گیا وہ, کھڑا ہو گیا بیچارہ کہ نہیں لڑ سکتا اس سے. پھر کوئی دوسرا آیا, اس نے بھی ٹکٹ لیا تھا. اس نے کہا کہ یار میرا بھی حق ہے, میں نے ٹکٹ لیا ہے اور تو میرے حق کے اوپر قبضہ کر کے پوری برتھ کے اوپر لیٹا ہوا ہے, تو مجھے بیٹھنے دے, تو اٹھ کے بیٹھ گیا. اس کو بھی اس نے تڑی لگایا, اور تو میں نے جانتا نہیں. وہ پھر ڈر گیا. میں نے آپ سے کیا کہا کہ جب تک غاصب کا خوف تمہارے دل سے نہیں نکلے گا تم اپنا حق چھین نہیں سکتے. تیسرا آیا, اس نے کہا میں نے بھی ٹکٹ لیا, اٹھ کے بیٹھ, تو میں بھی بیٹھ جاؤں. اس نے اس کو بھی یہ کہا تو میں نے جانتا نہیں. اس نے ہاتھ سے نہیں چڑھائی, اس نے بولا تیری ایسی کی تیسی کون ہے, بھائی بیمار ہیں یار. تو آپ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں, میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ شخص سب کو دھمکیاں دے رہا تھا, اور جو اس سے مروب ہو گیا اس نے اس کے حق کے اوپر اپنا قبضہ رکھا. اور جب تیسرا شخص آیا اور وہ اس کے خوف میں نہیں آیا, اس کے روب میں نہیں آیا, اور اس نے آستینے چڑھا کے بولا کھڑا تو ہے کون, تو فوراً اس نے کہا بیمار ہے یار. تو اس کا مقصد ہے اس نے اپنے جو قبضہ تھا اس سے وڈرا کر لیا. میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب تک آپ مروب ہو کر اپنے بنیادی حق سے جو اس پاکستان کے آئین نے آپ کو دیا ہے اس سے آپ اپنے آپ کو دور رکھیں گے, دستبردار ہو جائیں گے آپ, تو لوگ آپ کے بنیادی حقوق آپ سے چھینتے رہیں گے, اسی طرح قبضہ کر کے رکھیں گے, اسی طرح آپ کو دبا کے رکھیں گے. لیکن جب آپ اپنا آئین کے اندر موجود حق مانگیں گے بلا کسی خوف کے, چھیننے کی طاقت آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی. تو پھر میں دیکھتا ہوں, اور ماضی میں کیا ہوا نہیں ہے, میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. آج تو الطاف تھا, آفاق تھا, فاروق ستار تھا, خالد مقبول تھا, سب تھے. اس زمانے میں تو کوئی لیڈرشپ نہیں تھی جس زمانے میں ایوب کا بیٹا یہاں بدماشی کرنے آیا تھا. اس کا جواب دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ اس زمانے میں آپ کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں تھی جس زمانے میں ممتاز بھٹو نے مہاجر قوم کے خلاف سازش کی تھی اور زبان کی بنیاد پر تصادم کرنے کی کوشش کی تھی. اس زمانے میں کیا مہاجر نوجوانوں نے ممتاز بھٹو کی اس بدبختی کا پوری طاقت کے ساتھ اپنی قوم کی عزت اور وقار کے مطابق پورا اس کا جواب دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ آج ہمارے پاس کوئی ہمارے ساتھ ظلم کرتا رہے, ہماری گلیوں میں آ کے گھروں میں کود جائیں, ہم پڑوس کے لوگ نکل کے یہ نہیں پوچھتے کہ تو اس کے گھر میں کودا کیسے. تو محلے کے 4 لوگ جمع کرنے کے بعد دروازہ نوک کرتا, دروازے کے اندر سے جو نکلتا ہم بات کرتے. اس گھر کے اندر ماں بہنوں کا اگر عزت اور وقار ختم ہو چکا اور ہمارے پڑوس کے اندر ہمارے گھروں میں کوئی کودے اور ہم خاموشی سے تماشا دیکھیں کہ ہمارے گھر میں تو نہیں کودا. کسی پختون آبادی میں چلے جاؤ اور داؤ چھڑنگی اور یہ جو آپ کے علاقے ہیں ناتا خان, ان کے گھروں میں کوئی کود کے دکھائے. ان کی عزت ہے. اور آپ جو اپنے آپ کو سر سید کی اولاد اور حسرت کی اور جوہر کی اولاد اور شوکت علی کی اولاد اور مولانا آزاد کی تاریخ, سب بکواس. کیوں ہم وہ جرأت پیدا نہیں کر پا رہے کہ ہم کسی جگہ پر اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہمارے لوگ مسنگ ہوتے ہیں. کل ہمیں کوئی اٹھا کے لے جائے گا, ہمیں کوئی راستے کے اندر گولیوں سے بھون کے چلا جائے گا. ہماری باتیں کیا اداروں کو اچھی لگتی ہوں گی؟
ہماری باتیں کیا حکمرانوں کو اچھی لگتی ہوں گی؟ ہم اگر اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے اپنی قوم کو پڑھاؤ، اس لیے کہ تمہارے حکمران تعلیم سے دور اس لیے رکھنا چاہتے ہیں، تعلیم کے اوپر پیسہ خرچ کرنا اس لیے نہیں چاہتے کہ لوگ اگر پڑھ لیں گے، لوگ اگر تعلیم حاصل کر لیں گے، لوگوں میں شعور آ جائے گا تو جو ان کی بدماشیاں ہیں وہ نہیں چل سکتی۔ لیکن اس ملک کی باغ ڈور جن لوگوں کے ہاتھ میں، وہ اگر اس ملک کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں اور میں اور آپ بے بس ہیں، میں اور آپ ان کی ان سازشوں کو نہیں روک سکتے، ان کے اللے تللے نہیں روک سکتے، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی قوم کے مستقبل کی فکر کرنا شروع کر دیں؟ میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا نا کہ آپ لوگ وہ ہیں کہ جو اشاروں کنایوں کی بھی تشریح خود کر لیتے ہیں، عام آدمی نہیں ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ اصطلاح سنی ہے کہ ملک ترقی کرے گا کراچی سے خیبر تک، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ میں جن حالات کو دیکھ رہا ہوں، میں جن چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جس کا ممکن ہے کہ میں پوری طرح اظہار بھی نہ کر پاؤں، اس لیے کہ میں کسی بہت بڑے رد عمل اس پارٹی کے خلاف اس کا شاید میں متحمل نہیں ہوں، میں پوری طرح وضاحت بھی نہیں کر سکتا جو میں محسوس کر رہا ہوں، لیکن یہ میں بتا دوں کہ پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس پاکستان کے استحکام کا باعث نہیں بن رہا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس پاکستان کو کمزور کر رہا ہے۔ یہ روایتیں کہ کراچی سے خیبر تک، میں نے لوگوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ حالات کو بہتر رکھے، مجھے اب لگتا یہ ہے کہ فیصلے سٹارٹ ہوں گے خیبر سے اور انتہا ہوگی کراچی پر، جو مجھے صورتحال نظر آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ملک کو میرے باپ داداؤں کا بنایا ہوا ملک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، لیکن ظاہر ہے اس ملک کو بچانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے، آپ میں نہیں ہے۔ جو لوگ فیصلے کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے ماضی میں بھی پہلے فیصلے کیے ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کتابوں میں کہ بنگالی آپ سے علیحدگی نہیں چاہتے تھے، مجیب کے پاس وزیر قانون کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ مجیب سے کہو یار ہم سے علیحدگی اختیار کرے اور ہماری جان چھوڑے۔ مجیب نے اس وفاقی وزیر قانون کو کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ مغربی پاکستان کی آبادی زیادہ ہے یا مشرقی پاکستان کی؟ جواب ملا مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ ہے۔ مجیب نے کہا کہ اکثریت اقلیت سے علیحدگی اختیار نہیں کرتی، اقلیت علیحدگی اختیار کرتی ہے اکثریت سے، تم اقلیت میں ہو، تمہیں علیحدگی اختیار کرتی کر لو پاکستان سے، ہم پاکستان سے علیحدگی اختیار نہیں کریں گے۔ یہ وزیر قانون کو بھیجا کس نے تھا؟ میں نے نہیں بھیجا۔ ہم جن سویلین کو نااہل، ناکارہ، جاہل اور بے توقیر سمجھتے ہیں، ہمیشہ ریسکیو کرنے والوں میں یہی لوگ شامل ہیں۔ جب ملک کو ریسکیو کرنا پڑا ہے انہوں نے کیا ہے، اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ کسی ملک کا دفاع تنہا فوج کر ہی نہیں سکتی۔ میں نے چرچل کی مثال دی تھی کہ چرچل وزیر اعظم تھا، وزیر اعظم ہی تھا وہاں پہ، یس، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر جاپان بڑا اگریسو تھا، ہٹلر کے ساتھ یہ ادھر وہ ادھر قبضے ہو رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جاپان کتنا اس میں ایگریشن تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں، اس میں جاپان میں۔ چرچل سے کسی نے پوچھا کہ کیا باقی ممالک کی طرح برطانیہ پہ بھی قبضہ ہو جائے گا؟ اس نے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ الٹا سوال کے جواب میں سوال کیا کہ کیا اس ملک میں لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ سوال کرنے والوں نے کہا کہ بغیر کسی تفریق کے، اور تفریق بھی مذہب کی، نسل کی، زبان کی یا مرد عورت کی، کسی تفریق کے بغیر سب کو انصاف مل رہا ہے۔ چرچل نے کہا جب لوگوں میں احساس تحفظ ہوگا، جب ان کی
یہاں پر جان مال کی حفاظت ہوگی تو اس ملک پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا. آج بہت ساری جگہ پر، اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس بات کے اوپر بجائے اس کے کہ مجھ پر بھی غداری کا الزام لگا دو، میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کرے جو یہاں پہ ادارے کے لوگ کور کرنے کے لیے آئیں. جب مرغا بناتے ہو، جب ناجائز کسی کو بند کرتے ہو، میرے ساتھ ہی بند ہے. ابھی کی بات ہے کہ آپ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی روزانہ کسی نہ کسی کو لے کر آتے ہیں. 5 سال کے بعد فلاں کو ہم گھر لے آئے. مجھے خوشی ہے کہ لوگ زندہ واپس آ گئے، لیکن سپریم کورٹ کبھی نیسلا کے اوپر جو ہے وہ سو موٹو ایکشن لے لیتی ہے، کبھی کراچی بدامنی کیس کے اندر ڈائریکٹلی مداخلت ہو جاتی ہے. شوکت بھائی پلیز بیٹھ گئے. مجھے بتائیے کہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی کتنے لوگوں کو برآمد کر کے لے کر آئے. سپریم کورٹ سو موٹا ایکشن لے، 85 اپلیکیشن مسنگ پرسن کی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. سو موٹا ایکشن لے، انیس قائم خانی اور مصطفیٰ کمال کو لے کے جاؤ، پوچھو کہاں سے لے کر آئے یہ بندے، تاکہ پتہ چلے کہ مسنگ پرسن کہاں رکھے جاتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ مسنگ پرسن کس کی وجہ سے مسنگ ہے. اٹھاؤ مصطفیٰ کمال کو، اٹھاؤ انیس قائم خانی کو، پوچھو جب 8 سال کے بعد یہ لے کر آ رہا ہے تو پوچھو کہاں سے لے کر آ رہا ہے. روڈ پہ کسی تمہیں پڑا ہوا مل گیا تھا؟ روڈ پہ تو لاشیں ملی تھی جو پچھلی مرتبہ لوگوں کی اٹھا کے لے کر آئے تھے. آپ اٹھاؤ، پوچھو، مصطفیٰ کمال بتائے گا. سپریم کورٹ سو موٹا ایکشن لے، سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہے مسنگ پرسن کی اپلیکیشن ہے. جب ان سے پوچھا جائے گا اور یہ بتائیں کہ کہاں سے اٹھا کے لائیں تو پتہ نہیں کتنے مسنگ پرسن ہو سکتا ہے برآمد ہو جائے. انسان ہیں وہ، کوئی جرم کیا ہے اٹھا کے عدالتوں کے اندر پیش کیا جانا چاہیے. کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق ہو، پورا خاندان سفر کرتا ہے، جانوروں کی طرح بند کر دیا جاتا ہے. ان سارے حالات کے اندر صرف وہ لوگ قصوروار نہیں ہیں جو ظلم کر رہے ہیں، قصوروار وہ لوگ بھی ہیں جو ظلم خاموشی سے برداشت کر رہے ہیں. اگر ہم سب کھڑے ہو کے یہ پوچھیں کہ اس گلی سے ایک بچہ غائب ہوا کیسے ہوا. مجھ سے لوگوں نے کہا کہ یار تحریک انصاف کے بچوں کے تو لیے تو آپ نے لیگل ایڈ کی آفر کر دی تھی، یہ کرنگی سے بچے اٹھے آپ نے کیوں نہیں کی؟ وہ بھی تو آپ کی قوم کے بچے تھے. میں نے اپنی غلطی تسلیم کی، میں نے معذرت کی، اور میں آج بھی معذرت کرتا ہوں کہ کوتاہی ہو گئی، اس لیے کہ ان بچوں کا کیا قصور تھا. آپ ان بچوں کو اٹھا کے ٹھگاک دادو ادھر گرفتار کیا جیکب آباد. اس شہر کے بچوں کو لاوارث سمجھا ہوا، اس شہر کے بچوں کو بالکل انسان سمجھنے کی بجائے جانور سمجھا ہے. اور ان سارے حالات کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم ایک طویل عرصے تک آفاق احمد کو دشمن مہاجروں کا کہتے رہے، اس لیے کہ الطاف صاحب نے جو امیج ہمارا پورٹری کیا تھا اس کو اب دھو نہیں سکے. ہمارا میڈیا کے ساتھ انٹریکشن نہیں تھا، ہم سیاسی لوگ نہیں تھے، ہم نظریاتی اور تحریکی لوگ تھے. جو امیج اس نے پورٹری کیا لوگوں نے وہی سمجھا. شکر ہے کہ آج لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ آفاق کا نظریاتی اختلاف تھا، آفاق کی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کسی سے بھی نہیں ہے. آج لوگوں کا احساس ہے اس بات سے. میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی پوری قوم کے لوگ افراد کے گرد اپنے آپ کو جمع کر کے اور اپنے آپ کو تقسیم نہیں کریں. میں نے لوگوں سے کہا اور اپنی میں تربیتی نشستوں میں بھی متعدد بار کہہ چکا کہ لیڈرشپ کا احترام ہونا چاہیے. اس وقت تک جب تک وہ نظریے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ آپ نے جب اس کے ہاتھ پہ بیعت کی تو اس نظریے کی وجہ سے بیعت کی. پوری بات نہیں سنی. میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں پوری بات آپ سن لیں. میں نے کہا کہ آپ لیڈرشپ کا احترام کیجئے، اس لیے کہ نظم قائم کرنے کے لیے لیڈرشپ کا ہونا بہت ضروری ہے. کسی بھی منظم قوم کے لیے، منظم تحریک کے لیے قیادت کا ہونا بہت ضروری ہے. قیادت کا احترام اس وقت تک جب تک وہ نظریے سے جڑا ہوا ہے. نظریے سے انحراف کرے تو نیا قائد پیدا کرنا یا پیدا ہونا دیر نہیں لگتی.
اس لیے کہ میرا ہمیشہ سے یہ کہنا ہے، یہ نیشنل فنومینا ہے کہ کامن اینیمی اور کامن گول یہ لیڈرشپ خود پیدا کر دیتے ہیں. آپ کو لیڈرشپ پیدا نہیں کرنی پڑتی، خود پیدا ہو جاتی ہے، قدرت پیدا کرتی ہے. آپ بعض اوقات کسی بھی پانی کے مسئلے پر، بجلی کے مسئلے پر محلے کے 100 لوگ جمع ہوتے ہیں اور احتجاج کرنے باہر نکل جاتے ہیں. کوئی ووٹنگ کے ذریعے کسی کو لیڈر نہیں بناتا، لیکن ان میں سے جو زیادہ انرجیٹک ہوتا ہے، زیادہ اونچی آواز میں بات کر سکتا ہے، وہ نالے کی پلیا پہ کھڑے ہو کے تقریر کرتا ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے 15 منٹ تک کا، جب تک وہ احتجاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کامن اینیمی اور کامن گول لیڈرشپ پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ سے کہا کہ اگر نظریے سے انحراف کر دے تو لیڈرشپ کا بھی احترام ختم ہو جانا چاہیے، اب نیا لیڈر بنا لو. لیکن لیڈرشپ سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جس نظریے کی وجہ سے آپ پارٹی میں آئے اس نظریے کے ساتھ وابستگی تمہاری ختم نہیں ہونی چاہیے. کیا آپ میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مہاجر نظریہ غلط ہے؟ اگر اس نظریے کے اندر اس بات کی ڈیمانڈ ہے کہ جس طرح پنجابی، پٹھان، سندھی، بلوچی الگ الگ قومیں تصور کی جاتی ہیں، اسی طرح مہاجروں کو ایک الگ قوم تصور کیا جائے، تو یہ نظریہ غلط ہے. اور باقی تمام قومیتوں کی طرح اگر مہاجر قوم یہ حق چاہتی ہے کہ اس کا بھی اسی طرح وسائل پر اختیار ہو، اس کا بھی اقتدار پہ اسی طرح حصہ ہو جس طرح پٹھان کا ہے، پنجابی کا ہے، سندھی بلوچی کا، غلط ہے نظریہ. اس مہاجر نظریے سے تم میں سے کوئی ایک شخص انکار کر سکتا ہے؟ اگر نہیں کر سکتا، اس کا مقصد ہے اس نظریے سے اپنے آپ کو جوڑ. نظریے سے جڑنا اور نظریے کے ساتھ جڑا رہنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. لیڈرشپ مان لیا کہ وہ نظریے سے انحراف نہیں کرے گی، کل بلیک میل ہو سکتی ہے. مان لیا کہ بلیک میل بھی نہیں ہوگی. پاگل ہو سکتی ہے، مان لیا کہ پاگل بھی نہیں ہوگی. جو پیدا ہوا ہے مرے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور کون اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں قوم کو اپنی منزل پر پہنچا دے گا؟ اگر لوگ صرف شخصیت سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے تو دو قومی نظریے کے تو بہت سارے فلسفے، فلاں نے پیش کیا تھا، فلاں نے خواب دیکھا تھا. 1876 میں جالندھر کے اندر کس نے خطاب کیا تھا؟ سر سید نے. اور سر سید نے کہا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ علیحدہ قومیں، دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. یہ تھا دو قومی نظریہ. اور اس دو قومی نظریے کے ساتھ جڑنے کے بعد تمام کے تمام مسلمان کتنے ہی قیادتیں تبدیل ہوئی ہوں، لیکن کیونکہ نظریہ ایک ہی تھا، دو قومی نظریہ کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں اور دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تو سر سید کے مرنے کے بعد بھی اس نظریے سے جڑے رہنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ پاکستان بنا. اور اگر لوگ صرف سر سید سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے تو سر سید کے ساتھ ہی تحریک دفن ہو جاتی. نہ آفاق اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ وہ مہاجر قوم کے مسائل اپنی زندگی میں حل کر لے گا، نہ الطاف اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ مہاجر قوم کو منزل پر وہ اپنی زندگی میں پہنچا دے گا. ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی قوم کو اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ تمہارے لیے قیادت ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے ضروری ہے، لیکن منزل کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو نظریے سے جوڑو، اپنے آپ کو مہاجر سمجھو اور مہاجر فخری اپنے آپ کو مہاجر متعارف کرا اور مہاجر ہونے کے ناطے اپنے لوگوں کی مدد کرو. اگر ہم نظریے سے جڑ جائیں گے تو پھر ظاہر منزل تک پہنچنے کی امید ہے. میں نہیں ہوں گا، شوکت بھائی ہوں گے، شوکت بھائی نہیں ہوں گے، عارف بھائی ہوں گے، عارف بھائی نہیں ہوں گے، آپ ہوں گے، کوئی تو ہوگا اس نظریے کو آگے لے کے جانے والا. لیکن اگر شخصیت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا تو آفاق بھی مرے گا، الطاف بھی مرے گا، خالد مقبول بھی مرے گا، سب مریں گے. کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں قوم کو منزل تک پہنچا دیں گے؟ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. کوئی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ اس حال سے ہم باہر نکلیں گے تو زندہ رہیں گے یا نہیں. اس کا مقصد ہے کہ نظریہ بہت امپورٹنٹ ہے. نظریے سے اپنے آپ کو جوڑو اور اس قوم کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے مجھے خدا کی قسم میں تم لوگوں کے سامنے، یعنی میں بار بار اپنائیت میں تم کہہ دیتا ہوں، مجھے معاف کرنا، اس میں بزرگ بھی ہیں آپ لوگوں سے، کہ مجھے آپ لوگوں سے انسیت ہے. اور میں اس اربن گریجویٹ فورم کو مسکا نہیں لگا رہا، بلکہ میں بہت امیدیں ہیں مجھے اس اربن گریجویٹ فورم سے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو گیدر کرو، پڑھے لکھے لوگوں کو جوڑو. ایک وقت تھا کہ ہم مشورے کرتے تھے مولانا نورانی سے، ایک وقت تھا کہ حکیم سعید ہمارے بڑے ہوا کرتے تھے، ایک وقت تھا کہ آپ طالب جوہری کے پاس جا کر مشاورت کر لیتے تھے، ایک وقت تھا کہ آپ
प्रोफेसर गफूर के पास जाके मशावरत कर लेते थे। इन्होंने आपकी लीडरशिप संभाली हुई थी। रईस अमरोही के कत्ल के बाद जो उर्दू का जनाजा धूम से निकले, उसके बाद लसानी मुआहदा किया किसने था? रईस अमरोही ने, मौलाना नूरानी ने, प्रोफेसर गफूर ने। हमने इन तमाम लोगों को, जो हमारी कौम की दानिश थी, जो हमारी कौम का गुरूर थे, हमने सबको जलील किया, हमने कत्ल करवा दिया। हकीम सईद का कत्ल हुआ, मोहसिन सिद्दीकी का कत्ल हुआ, रईस अमरोही का कत्ल हुआ, नूरानी साहब को बेइज्जत करवाया। रिजल्ट क्या निकला? मैं किसी की तस्दीक नहीं करना चाहता, लेकिन एहतरामुल हक जैसे लोग अपनी दोम टांगों के बीच में दबाकर अल्ताफ हुसैन की मुगल्लिसात सुनने के बावजूद सर हिला रहे होते थे, जी पीर साहब, जी पीर साहब। कोई ये कहने वाला जिंदा नहीं बचा कि जो ये कहे कि तुम गलत कर रहे हो। मैं ये चाहता हूँ कि ये SUGF शायर जमा करे, दानिश्वर जमा करे, उस्ताद जमा करे, हर तबके के लोगों को जमा करे और इस कौम के लिए थिंक टैंक बना। इस कौम को थिंक टैंक की ज़रूरत है जो तमाम लोगों की रहनुमाई करे। इस कौम की रहनुमाई के लिए दानिश्वरों को, बुज़ुर्गों को जमा करो। देखो, कौमों के लिए नौजवानों की ताकत, बुज़ुर्गों की दानिश, इन सब का जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है। हम ताकत से अकेले कुछ हासिल नहीं कर सकते और दानिश अकेले तन्हा इस कौम का नैया पार नहीं लगा सकती। आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। मुमकिन है कि यूनिट और सेक्टर इस काम के अंदर वो किरदार अदा न कर सके जो आप कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि मैं मस्का नहीं लगा रहा, मुझे SUGF से बहुत उम्मीदें वाबस्ता है। मैं जानता हूं कि अगर आप लोगों ने एक बार ठान ली तो पढ़े लिखे लोग किसी लालच में पार्टी में नहीं आते। जब आप पढ़े लिखे हैं, किसी ने मास्टर्स किया है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है, फैसल भाई आपका प्राइवेट पायलट भी है, इंजीनियर भी है, एक इंडस्ट्री का मालिक भी है, ये लोग अगर पार्टी को ज्वाइन करते ना, किसी लालच में नहीं करते। इसका मकसद है कि ये नज़रिए से इत्तेफाक करके अपनी कौम की मोहब्बत में आते हैं। जो कोई लालच में नहीं आता ना, वो जितने खुलूस के साथ काम करता है उसकी कोई मिसाल नहीं होती। वो लोग कभी नज़रिए को एक मरतबा अपनाने के बाद रोज़ाना बंदर की तरह गुलाटियाँ नहीं खाते। मैं पढ़े लिखे लोगों की बात इसलिए कहता हूँ, आप लोग खुदा का वास्ता इस कौम की तकदीर बदलने के लिए अपने आप को मुतहरिक कीजिए। आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जमा कर सकते हैं, दानिश्वरों को, वकीलों को, असातिज़ा को, आप हर तबके को जमा कर सकते हैं। ज़रूरत है। हमने बहुत बड़ी खेप ज़ाय कर दी, जो हमें कह सकते थे कि ये गलत कर रहे हैं। ज़ाहिर है लड़ाई हम पे मुसल्लत की गई, हम नहीं चाहते थे। काज़मी साहब, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, वो नहीं है, डॉक्टर अंसारी थे, काज़मी साहब थे। मैं उनके पास गया, मैंने कहा खुदा के वास्ते अल्ताफ़ साहब को समझाइए कि ये लड़ना बंद करें। भाई मेरा इख्तिलाफ है, मैं महाजन नाम के बगैर अल्ताफ़ का साथ नहीं दे सकता, नहीं काम करूँगा। मेरे नज़रियाती इख्तिलाफ है, मेरी दुश्मनी नहीं है। लड़कों से लड़ना बंद करें। लोग मर रहे हैं दोनों तरफ से। काज़मी साहब इंग्लैंड गए, काज़मी साहब ने जाकर उनसे रिक्वेस्ट की। उस लड़ाई का नतीजा क्या निकला? 18 साल के, 16 साल के बच्चे क्लाशनकोफें लेकर गलियों में मोर्चे लगा के बैठे हुआ करते थे, और जब उनके हाथ में राइफलें होती थी, रिजल्ट क्या था कि बुजुर्ग अगर मस्जिद नमाज पढ़ने जा रहा है तो रास्ता बदल के जाएगा, और अगर उस गली से जाएगा तो अपने पोती पोता नवासी नवासाओं की बराबर बच्चे को भाई सलाम अलैकुम कह के सलाम करके जाएगा। हमने बुजुर्गों का एहतराम मलियामेट कर दिया। मैं उस एहतराम को दोबारा बहाल करना चाहता हूँ। मैं अपने बुजुर्गों के उस एहतराम को बहाल करके उनको दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि भाई आप आके जुड़ें। इस तहरीक को दानिश्वरों की ज़रूरत है। वो हालात का जायज़ा लेके हमारी रहनुमाई करें कि हमें अब आइंदा क्या इक़दाम करना चाहिए। हम अक्ल कुल नहीं हो सकते। हमें अपने बुजुर्गों के तजर्बे से फ़ायदा उठाना पड़ेगा। हमें उन लोगों को जमा करना पड़ेगा जिन्हें हमने धुतकार के बाहर कर दिया, और ये काम आप लोग कर सकते हैं। ये मैं दिल की बात कह रहा हूँ। मैं देखो, मैं लफाजी नहीं कर रहा, मैं कोई लफाजी नहीं कर रहा, जज्बाती बात नहीं कर रहा, ये मैं दिल की बात कर रहा हूँ। हमने बहुत नुकसान उठाया, बहुत नुकसान उठाया। कोई इदारों से डायलॉग करने वाला नहीं बचा, कोई हुकूमतों से डायलॉग करने वाला नहीं बचा।
اس لیے کہ ہر شخص اس دانش سے آ رہی ہے جو ان لوگوں کے پاس تھی، اور آج بھی بڑے بڑے لوگ اس شہر کے اندر ہیں جو ہماری غلطیوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں، جو ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا یقین دلانا پڑے گا کہ آپ ہمارے لیے محترم ہیں، آپ ہماری ضرورت ہے۔ ہم ان کے پاؤں پکڑ کر اس پارٹی کے اندر لے کر آئے، اربن گریجویٹ فورم کا حصہ بنائیں۔ آپ دیکھیے اس قوم کی تقدیر کیسے بدلتی ہے۔ میں آپ کو ایک اور آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سی پیک ایک منصوبہ ہے، اور یہ میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، میں آج پھر دہرا رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ جو کیا کہتے ہیں، میں جو الفاظ ادا کرنے جا رہا ہوں وہ بد تہذیبی بھی شمار ہو سکتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو مطلب کوئی سفارتی آداب کے بھی خلاف ہو سکتے ہیں کہ کسی ملک کے لیے ہم کہتے ہیں نا پٹھان سود خور، اور پٹھان بھی کوئی برا نہ مانے، جو کرتا ہے سود کا کام تو ظاہر ہے کہ اسی کو کہہ رہا ہے۔ پٹھان سے بڑا سود خور چائنا ہے، جتنا پیسہ لگ چکا ہے نا، یہ تکمیل سے پہلے چائنا اپنے آپ کو وڈرو نہیں کرے گا، چاہے آپ کتنا ہی زور لگا لو۔ اگر یہ سی پیک کمپلیٹ ہونا تقدیر میں لکھا ہے تو یہ بھی لکھ لو کہ یہاں اتنی جاب اپرچونٹی نکلنے والی ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اور اس جاب اپرچونٹی کو اگر آپ نے اویل کرنا ہے تو ایک نسل ایسی تیار کر کے دو آفاق کو، اس قوم کو، کہ جو اس چانس کو اویل کرے، اس اپرچونٹی کو اویل کرے۔ اس لیے کہ یہ لکھ لو کہیں پر بھی کہ سی پیک آپریشنل ہوگا، یہاں ملٹی نیشنل کمپنیز کے آفیسز ہوں گے، اور وہاں کسی کی سفارش نہیں ہوگی، وہاں کسی کو پرواہ نہیں ہوگی کون پٹھان کون پنجابی، وہاں پہ نہ آفاق کے کہنے پہ کسی نے لگنا ہے، نہ کسی اور کے کہنے پہ کسی نے لگنا ہے۔ میرٹ کی بنیاد پر وہ ٹیلنٹ کو ہنٹ کریں گے جو انہیں ڈیلیور کر سکے۔ ایک ایسی نسل تیار کرو سارے لوگ مل کر کہ جو اس اپرچونٹی کو اویل کریں۔ یہ ایس یو جی ایف کی ذمہ داری ہے۔ ایس یو جی ایف اپنے ہاں ایسے لوگوں کو تلاش کرے جو کوچنگ سینٹر کھول سکتے ہوں۔ ایس یو جی ایف ایسے لوگوں کو تلاش کرے جو اسکول اڈاپٹ کر کے اسکول کے اندر لیکچر دے سکتے ہوں، پیریڈ لے سکتے ہوں، گھنٹے دے سکتے ہوں۔ کام کرنا پڑے گا، ایجوکیشن کے اوپر کام کرنا پڑے گا، لوگوں میں سے مایوسی ختم کرنی پڑے گی۔ میں بعض اوقات جب یہ سنتا ہوں کہ لوگوں کے گھروں میں یہ بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ اس غربت میں تیری ماسٹرز کی فیس کہاں سے لاؤں، اور تو ماسٹرز کر بھی لے گا تو تجھے کون سی نوکری مل جائے گی؟ تو لوگ ماسٹرز اپنے بچوں کو کروانے کے لیے فیس نہیں دیتے، اور کہتے ہیں تو ماسٹرز کر بھی لے گا تو فیس کون سی، مطلب نوکری کون سی مل جائے گی؟ تو لوگوں کی اس کیفیت سے لوگوں کو باہر نکالیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ نوکری کا ذریعہ نہیں ہے یہ تعلیم تمہارے بچے کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گی۔ یہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، صحیح فیصلے کرنے کے لیے تعلیم اس کی ضروری ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھانے سے روکو۔ ہم صرف نوکری کا ذریعہ سمجھتے ہیں اس تعلیم کو، اور گھر کے اندر ڈسکس ہو رہی ہوتی، تو ماسٹرز کر کے کیا لے گا، کون سی تجھے نوکری مل جائے گی، تو یہ پیسے برباد کرے گا، کوئی کام کر۔ کام تو کبھی بھی کر لیں گے، لیکن تعلیم میں ایک مرتبہ بریک آ جائے نا تو اس کے بعد دوبارہ اس کو کنٹینیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بچوں کی تعلیم کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں، چاہے ہمیں چٹنی سے روٹی کھانی پڑے۔ ہم لوگ چٹورے ہیں بیسکلی مہاجر قوم کے بارے۔ ہم اچھا گھر میں کھانا بناتے ہیں، تری کے بغیر کھانا نہیں کھاتے، قورمہ بننا چاہیے، نہاری بننی چاہیے، بمبئی بریانی بننی چاہیے۔ مت کرو یہ سارے چوچلے۔ اگر پیسے نہیں ہیں پہلے بچے کو پڑھا لو، بچہ پڑھ لے گا، وہ اپنا تقدیر خود لکھ لے گا۔ ہم اگر بچے کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں صرف یہ صلاحیت پیدا کریں کہ وہ اچھے برے کی تمیز کر لے، حرام حلال کی تمیز کر لے، اس کو دنیا کا پتہ ہو کہ دنیا کیا کر رہی ہے، اس کی صلاحیتوں میں اضافہ کر دیجیے، وہ خود اس دنیا کو فتح کر لے گا۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک نسل ایسی تیار کرو کہ جو آنے والی اپرچونٹی کو اویل کرے۔ ایک مرتبہ وہ اپرچونٹی تم نے مس کر دی، اور اس اپرچونٹی کو گجر خان کے کسی بندے نے فل کیا، لالا موسیٰ سے آنے والے کسی بندے نے فل کیا، لاڑکانہ جیکب آباد سے آنے والے کسی بندے نے فل کیا، وہ جاتے ہوئے اپنے بندے کو چھوڑ کر جائے گا، وہ جگہ تمہارے لیے دوبارہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ اس اپرچونٹی کو، فرسٹ اپرچونٹی کو تمہیں اویل کرنا، یہ تمہارا شہر ہے، تمہارا حق ہے۔ تمہیں سرکاری ملازمتوں سے محروم رکھا گیا ہے،
کم سے کم ان پرائیویٹ ملازمتوں کے قابل تو اپنے آپ کو بناؤ کہ میرٹ کی بنیاد پر اس اپرچونیٹی کو تم مس نہیں کرو. ہماری اس قوم کو اس قابل کر دو کہ وہ فرسٹ اپرچونیٹی کو اویل کرے, چاہے 2 سال بعد یہ اپرچونیٹی نکلے, چاہے 10 سال بعد نکلے. اور اس بات کو لکھ لو, بھولنا نہیں. آفاق نے آپ سے کیا کہا ہے آج. میں آپ سب کو اتنے تحمل کے ساتھ 2-4 جو گئے وہ زون سے میں پوچھوں گا, شاہ فیصل زون سے, یہ بیچ میں اٹھ کے کون گیا. اس لیے اس عمر میں آگے نا اٹینشن تھوڑی سی ادھر ادھر ڈائیورٹ ہونا تو آدمی بھول جاتا ہے کہ وہ پتہ چلا کہ لوکل ٹرین کی بجائے کسی ایکسپریس میں بیٹھ گیا. تو میں اسی وجہ سے کہتا ہوں یار بھائی بیٹھ جاؤ, ایک جگہ بیٹھ جاؤ. اس لیے کہ اچھا میری یہ عادت نہیں ہے کہ جس طرح بعض لوگ آتے ہیں پیپر پہ لکھ کے 4 مرتبہ پڑھ کے اور اس کے بعد جب آنکھیں بند کی, چاہے کوئی سن رہا ہے نہیں سن رہا ہے, اور تبلیغی جماعت کے جو شروع کے بچے ہوتے ہیں, تبلیغی جماعت کے سارے نہیں, تبلیغی جماعت کے جو شروع کے بچے ہوتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹایا, بندہ نکلا, وہ چاہے واپس چلا گیا, اس نے آنکھیں بند کر کے, کوئی فائدہ نہیں ہے نا. میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہیں یہاں پہ ان کی اٹینشن میں ڈرا کر سکوں. میں ان کو اگر کچھ کہہ رہا ہوں تو مجھے لگے کہ وہ میری بات سن رہے ہیں. اور اگر کوئی اٹھ کے جا رہا ہوتا ہے تو انسان ہوں نا میں, تو نہیں ہونا چاہیے. مجھ سے پرومس کیجیے کہ سارے لوگ اپنی قوم کے بارے میں سنسیئرلی ایفرٹس کریں گے. پکا پرومس, ہاتھ کھڑے کرو. میں آپ سب کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی کوششوں میں جو آپ اس قوم کی بہتر مستقبل کے لیے کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ تحمل سے بیٹھے رہے.